بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام کشمیر ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان آصف اقبال، اور آج ایک خوشخبری کے ساتھ اور بڑی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستانی ایئر لائن PIA کو یورپ میں انٹری کی اجازت مل گئی ہے۔ یہ ایک بڑی خبر ہے۔ خواجہ آصف جو ہمارے منسٹر ہیں، ان کی طرف سے یہ خبر جو ہے وہ دی گئی ہے کہ PIA کو یورپ میں انٹری کی اجازت مل گئی ہے۔ اب خاص طور پر برطانیہ میں رہنے والے جو ہمارے PIA کے یوزر ہیں، جو PIA اپنی ایئر لائن کو پسند کرتے ہیں، ان کے لیے ایک بڑی خبر ہے۔ رائے سکندر الرحمان صاحب CEO ادراک نیوز میرے ساتھ موجود ہیں۔ رائے صاحب، بڑی خبر ہے اور خوشخبری ہے۔ بے شک جی، کوئی اس میں شک والی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، ہمارے سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ خوشی سے بات یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ ہیں۔ 8 گھنٹے میں وہاں سے جو ہے نا، یہاں سے بندہ وہاں پہنچ جاتا ہے، اور واپسی میں 7 گھنٹے میں یہاں پہ آ جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو اس میں خوشی کی یہ ہے کہ لوگوں کو راستے میں جو ہے نا دبئی، بحرین، کسی نہ کسی کویت وغیرہ کسی جگہ سٹے کرنا چاہتا، یعنی کہ 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، یعنی کہ ایک بندہ 24 گھنٹے میں جا کے جو ہے نا وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچتا تھا۔ تو اس میں کم از کم یہ ہوگا کہ ہر بندہ جو ہے نا اپنے وقت کے مطابق جو ہے، کہ اسے پتہ ہے کہ میں نے 8 گھنٹے کے بعد پہنچ جانا ہے۔ یہ ایک پریشانی جو ہے یہ میں سمجھ سرے سے ختم کر دی ہے۔ یہ پاکستان، یہ دیکھیں، ایک میں آصف اس میں عرض کرتا ہوں، یہ موجودہ جو ٹائم گزر رہا ہے، یہ پاکستان گورنمنٹ کی ایک اچھی جو ہے نا خبر ہے۔ ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ پابندی جو لگی ہے کن بنیادوں پہ لگی تھی، کس طرح جو ہے پائلٹس کو سامنے لایا گیا، کس طرح کیا گیا، سارا سسٹم اس کو جو ہے نا آف کر دیا، پورے دنیا کے اندر PIA کو بدنام کیا، خصوصاً پائلٹس ہمارے جو ہیں ان کے حوالے سے بے شمار ایسی باتیں۔ اور پتہ ہے کہ سب سے دنیا کے اندر کوئی اچھے پائلٹس ہیں وہ پاکستان کے، اور کس طرح بدنامی ہم نے منہ لیا اپنے گل، اور پھر اسے جو گزرتے کتنا عرصہ گزر گیا۔ یہ تو بہت اچھی خبر ہے جی۔ میں پاکستان گورنمنٹ کا بھی مشکور ہوں، خصوصاً ہمارے جو لوگ انگلینڈ میں بستے ہیں، دنیا کے باقی ممالک میں بس رہے ہیں، ان کے لیے تو بڑی خبر ہے، اس لیے کہ انہیں ڈائریکٹ آنا جانا ہوگا۔ میں نے پہلی فلائٹ جو ہے 1-2 ہفتے تک پیرس میں پہلے جائے گی، اس کے بعد پھر اس کے بعد کیونکہ رائے صاحب اس میں بڑی بات یہ تھی کہ جو ہمارے وہاں پر لوگ فوت ہو جاتے تھے، خاص طور پر برطانیہ میں، ان کو واپس لانے کے لیے PIA کا ایک بڑا اقدام تھا کہ وہ فری جو ہے نا وہ سروس دی جاتی تھی۔ 2 بندے بھی ساتھ آ جاتے تھے، لیکن جب یہ چیزیں ختم ہوئی تو پھر وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا، اور لوگوں نے جو ہے نا وہ عام سے جسد خاکی جو ہے نا وہ پاکستان آنا چھوڑ دی۔ کیونکہ کہ راستے میں اتنا گھنٹے جو ہے میت کا انتظار کرانا، پھر اس کی تدفین کرنا گھر والوں کے لیے، باقی عزیز رشتہ داروں کے لیے بڑا ایک نقصان تھا وہ، یعنی کہ 4-4 6-6 دن وہ اسی چکر میں پھنس جاتے تھے۔ PIA والوں کا یہ تھا کہ پتہ ہو گیا کہ بندہ چلا گیا، انہوں نے بورڈنگ وہاں پہ کر دی، جائیں جی آپ اپنا جو ہے نا وہ پاکستان آ جاتے تھے۔ تو ابھی تو بڑا مشکل ہے کہ پہلے وہاں سے جناب کسی اور ملک میں جانا، پھر اس کے بعد پاکستان آنا۔ تو چلے، یہ ایک بڑی خوشخبری والی بات ہے۔ اس میں حکومت پاکستان نے بڑا اہم رول ادا کیا ہے۔ پچھلے دنوں آپ رائے صاحب دیکھ بھی رہے تھے کہ جو حالات تھے، خاص طور پر ہمارے جو ڈڈیال سے اور میرپور کے لوگ اسلام آباد ایئرپورٹ جا رہے تھے، وہ تو بڑا ذلیل خوار ہو رہے تھے، کیونکہ احتجاج ہو رہا تھا، پاکستان کی ایک جماعت کی جانب سے احتجاج کیا گیا، اور اس کے بعد کنٹینر لگا کر آزاد کشمیر اور پاکستان کو ملانے والی تمام سڑکیں جو ہیں وہ بند کر دی گئی۔ لوگوں نے بڑی مشکل سے جناب ایئرپورٹ تک رسائی حاصل کی۔ اس میں بڑا نقصان ہوا ہے جی لوگوں کا۔ ایک تو ہمارا جو معاشی مسئلہ ہے پورے پاکستان کا، اس میں آپ دیکھیں معیشت کے اعتبار سے ہم لوگ بہت پیچھے چلے گئے، اور اس طرح کی سٹرائکس ہیں وہ مزید جو ہے نا ملک کو پیچھے لے کے جاتی ہیں۔ میں تو جو سٹیک ہولڈر ہیں، سیاسی جماعت ہو جائیں، نون لیگ ہے، PTI ہے، ان سب سے گزارش کروں گا کہ کم از کم اپنے مفادات کو قومی مفاد پر ترجیح دیا کریں۔ ہر اس وقت جو ہے کوئی نہ کوئی اس طرح کی بات نہ کریں جس سے ملکی مفاد کو نقصان پہنچے۔ ٹھیک ہے، PTI جو ہے پاکستان کے اندر اس کی موجودہ حالات میں بڑی پذیرائی ہے، لوگوں نے انہیں اچھے ووٹ بینک سے نوازا ہے، لیکن اسی طرح کا انہیں تدبر اور بردباری سے بھی کام لینا چاہیے۔ لوگوں کے اس اعتماد کو اس طرح نہیں رد کر دینا چاہیے کہ آپ اچھل کود کر کے اس طرح کے ایکٹ کر کے وہ ساری کارگزاری جو ہے نا آپ کی وہ کسی بعض پازیٹیو ہونے کی بجائے وہ نیگیٹو چلی جائے گی۔
لوگوں کے تاثرات اور اس خیالات جو آپ کے لیے بہتر ہیں گے، یہ ملک کے لیے بہتر کر سکتے تھے، تو ان کو اس طرح کیا کہ شب خون مارا گیا. تو پھر اس طرح کے دوبارہ جو آپ اس طرح کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ نے ایک بات کی ہے کہ ایک صاحب جا رہے تھے تو اس کی آخری ڈیٹ تھی، اس نے رات کو فلائٹ لینی تھی اور صبح اس نے جانا تھا سعودیہ میں. وہ بیچارہ جب وہاں پہ چلا گیا، لیٹ فلائٹ ٹائم اوور ہو گیا، تو پھر انہوں نے کہا جو فلائٹ تو چلے گئی ہے. پھر وہ بڑا پریشان ہوا کیونکہ اس کا وہ لاسٹ ڈیٹ تھا، ویزا اس کا اسی دن کا تھا. پھر اس نے اپنے جو ہے نا ایک سوشل میڈیا پہ یہ خبر تھی تو اس نے کہا جی کہ میں نے رابطہ کیا، تو انہوں نے کہا جی آپ کو نیا ویزا لینا پڑے گا اور پھر دوبارہ آنے پڑے گا، پھر آپ کسی اور جگہ پہ جو ہے نا آپ کو ایڈجسٹ کیا جا سکتے. دیکھیں وہ جس بندے نے 15-20 سال ایک فرم میں لگائے ہوں تو پھر اس کے ساتھ اس طرح کو حادثہ ہو جائے، پوری زندگی کی وہ جو ہے نا اس کی کیریئر خراب ہو جاتا ہے. اس طرح کے بے شمار. پھر دیکھیں یہاں سے میرپور سے راستے بند ہیں، لوگ ڈڈیال سے ہو کے جا رہے ہیں، ڈڈیال سے پتہ نہیں کون سے گاؤں سے، پھر کس طرح نکل کے وہ ڈنکی لگانے والے بلائیں گے. ہاں بالکل، وہ جیسے کہتے تھے ہم یہاں پر ڈنکی لگا رہے ہیں جی، وہی صاحب یعنی کہ اس طرح لوگوں کو خواری دیکھنی پڑی اور بڑا نقصان بھی ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم حکومت کو بھی اور ہمارے جڑے کیا کہتے ہیں اپنی زبان سیاسی جڑے لوگ انہیں بھی تھوڑا اس پر غور خوض کرنا چاہیے نا، تاکہ یہ جو معاملات نہ ہوں. کم از کم جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں انہیں آسانی سے آنے جانے کا. یہ جو کال دی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ اپنا عمران خان کو رہا کیا جائے، وہ پازیٹیو ہونے کے بجائے نیگیٹو ہو گئے. کافی لوگ جو ہے ان سے ناراض بھی ہو گئے اس بات پہ کہ جو انہوں نے کال دی ہے اور لوگوں کے لیے راستے بند کیے گئے، کافی ان کے لیے بیڈ. نہیں، ایک اس میں سب سے بڑی بات جو ہے نا وہ آصف صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے آخر میں آ کے نا دیکھو اپنی جو ان کی ڈیسٹینیشن تھی وہاں پہ پہنچ گئے. ٹھیک ہے، گورنمنٹ نے انہیں سیف پیسج دیا، رکاوٹیں کھڑی کی، لیکن کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوئی راستے میں. چلو کچھ رینجر کے لوگ، ان کے بھی کچھ دوست کہتے ہیں ہمارے بھی شادیاں ہوئی ہیں، لیکن یہاں پہ پہنچ کے جو معاملات بنے انہیں پھر وہاں پہ باعزت طریقے سے ڈسپس ہو جانا چاہیے تھا، نہ کہ کوئی اس طرح کے معاملات. پھر وہاں پہ جو کسی طرح کے معاملات بنے بعد میں جو کچھ ہوا. آج بھی جو چیزیں ہیں پی ٹی آئی کے جو ہمارے بڑے پرومیننٹ فگر ہیں 5-7 جو سپوک مین ہیں، وہ کوئی 300 کہہ رہا ہے، کوئی 900 کہہ رہا ہے، کوئی 200 کہہ رہا ہے، کوئی 256 کہہ رہا ہے، کوئی 10 کہہ رہا ہے، کوئی 20 کہہ رہا ہے. یعنی کہ ایک جماعت جو ہے ایک اپنا پیغام جو ہے وہ نہیں دے سکی کہ ہمارے کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں اور کتنے لوگ جو ہیں زخمی ہیں، ان کو یہ بھی پتہ نہیں. یہ میں سمجھے سارا سوشل میڈیا جو ہے نا جی، یہ پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے. قوانین سازی جو ہے وہ ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ شاید وہ کوشچن کریں گے نہیں کریں، لیکن میں لگا وہی تھا کہ دیکھیں جی رائے صاحب، جہاں پر بے شمار ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھی ہیں چیزیں، لوگوں نے پوسٹیں شیئر کی، کاپی پیسٹ مافیا متحرک ہو گیا، تو اس کی وجہ سے کس وجہ سے ہوا ان کو نالج نہیں ہے. انہوں نے کہا پتہ نہیں پاکستان کے حالات کیسے ہو گئے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے پوری دنیا میں ایک غلط پیغام گیا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ ہے ہمارے، تو ان کی طرف سے مطلب وہ بیان نہیں تھا، بات تو حقیقت ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی طرف سے وہ نہیں تھی، لیکن لوگوں نے وہ شیئر کر دی بات، وہ بڑا ایکسپلائٹ کیا. یہ کہ اچھا پیغام نہیں تھا نا، اچھا پیغام. پھر یہ ہے کہ وہ جو لیفٹ کے لوگ ہیں، ہماری بھی سوچ فکر یہی ہے کہ اقوام متحدہ کے اندر قراردادوں کے اندر ہمارا جو ہے یہ تصفیہ ہونا باقی ہے. بالکل، اس تصفیے کے لیے ہمیں ایک موقع انہوں نے دینا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. تصفیہ رائے جو ہے وہ ہمارا بنیادی حق ہے، اس پہ وہ کام کریں گے. لیکن اس طرح کی باتیں کر کے جو ہے نا یہ سارا سسٹم جو ہے نا وہ ہماری کون نمائندگی کر رہا ہے؟ پاکستان کا. ہمارا سپورٹ مین ہے جی، پاکستان ہمارا سپورٹ مین کر رہا ہے وہ، تو ہمیں کم از کم اس ان بنیادوں پہ سوچنا چاہیے. پھر میں جو ہمارے سیاسی یہاں پہ نوجوان ہیں ان کو بھی یہ میں کیونکہ میں بھی اپنے بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں نے اس جو ہے نا یہ جو لیفٹ کی سیاست میں نے بڑی کی ہے، اور میں اللہ کی مہربانی سے 1-2 دفعہ جیل بھی گرا چکا ہوں انہی معاملات میں سیاسی قیدیوں کی وجہ سے. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ بجائے اس کے کہ آپ جو پازیٹیو رول ہے وہ پلے کریں نہ کہ نیگیٹو. حکومت نے دیکھیں ایک سب سے بڑا ایک مسئلہ تھا ہمارا، جو ہمارا ایک بنیادی کیا کہتے ہیں رائٹس تھا، اس پہ انہوں نے ہمیں وہ سبسڈی دی. ہمارے بل جو ہیں بجلی کے
پنجاب سے بے شمار لوگ جو یہاں پہ آ رہے ہیں، یہاں پہ جی بجلی کا بل کم ہے، ہم کرایہ دے دیں گے، کم از کم بجلی سے تو بچ جائیں گے. لوگ 4,000 لاکھ روپیہ بل دے رہے ہیں. یہ اس طرح کی بے شمار ایسی چیزیں جو ہمارے لیے سب پتہ کیا چیز ہے جو ہمارا جس پہ ہم بات کر رہے تھے کہ بات آتی ہے ایز اے نیشنل کہ اپنے نیشن کے ساتھ کتنا مخلص ہے بندہ. ہم کشمیر کے ساتھ مخلص ہیں اور پاکستان کاز کے لیے ہمارے لوگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں کہ الحاق پاکستان کے لیے. یہ تو ایک فیصلہ ہونا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمارا جو رائٹ ہے وہ یہی ہے کہ کشمیر کو آزاد ہونا چاہیے. دیکھیں جی، جتنے بھی نیشنل لیول کے لیڈر ہیں پاکستان کے اندر، جنہوں نے پہلے یہ سوچا، یعنی کہ پاکستان کا نام کس نے دیا؟ کشمیری نے دیا. ٹھیک ہے، یہ کب؟ یعنی کہ بننے سے پہلے کی بات ہے. یعنی کہ بننے سے پہلے پاکستان کا جشن پاکستان سے بننے سے پہلے کشمیریوں نے منایا. پھر دیکھیں علامہ اقبال جیسے لوگ اور اس طرح کے بے شمار ایسے لوگ ہیں، چودھری احمد اللہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں. تو اس طرح کے لوگوں نے کشمیر کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس جگہ ہم بیٹھے ہیں، یہ منگلا ڈیم بنا ہوا ہے، 2 دفعہ کشمیریوں نے کس کے لیے قربانیاں دی ہیں؟ پاکستان کی سرد اور شبد اور شادابی کے لیے. اور پاکستان ہمارا دشمن نہیں ہے، ہم پاکستان کو اپنا دشمن نہیں کہتے. پھر ہم ہندوستان کو اپنا دشمن کہتے ہیں اور ہر پلیٹ فارم پہ کہتے ہیں جی ہمارا دشمن ہے، انہوں نے کشمیریوں کا قتل عام کیا ہے. پاکستان کو تو ہم اس طرح کا کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے دل بھی پاکستان کے دھڑکتے ہیں. ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا قبلہ بھی اسی طرف ہے. یہ بڑی بات ہے. اور الحاق پاکستان کے لیے ہمارے لوگوں نے جانیں دی ہیں. اور پاکستان، ہمیں پتہ ہے کہ جو سیاسی لوگ ہیں اپنی سیاست کے لیے کچھ اس طرح کے کیا کہتے ہیں اوچھے اٹکندے جو ہیں اپناتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کشمیری جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں. اور یہی جو ہماری سب سے بڑی خوشخبری تھی پاکستان ایئر لائن کے لیے جو یورپ کے لیے ہے، جس سے ہم نے پروگرام کا آغاز کیا کہ یورپ کے لیے پاکستان ایئر لائن کو اجازت مل گئی ہے. اور یہ جہاں پر پاکستانی خوشی منا رہے ہیں وہیں پر کشمیری عوام بھی جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہے. دیکھیں جی، ہماری کوئی فلائٹ نہیں ہے جس میں ہمارے 100-200 پیسنجر نہ ہوں. کشمیر سے بے شمار لوگ جو ہیں وہ پی آئی اے سے وابستہ رہے. اور پی آئی اے پوری دنیا کی ایک واحد یعنی کہ فیمس ایئر لائن تھی جس کے پائلٹوں کا تذکرہ جو ہے نا یورپین بھی کرتے تھے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بھی اچھی خبر ہے. اور آپ نے شروعات کیا، بے شمار معاملات کو ہم نے ڈسکس کیا. تو اس پہ آپ جو آخری جو کلمات کہنا چاہتے عوام کو بتائیں ذرا. جی راج صاحب، بہت شکریہ، آپ پروگرام میں بیٹھے اور ہم نے پی آئی اے کے حوالے سے گفتگو کی. پروگرام کشمیر ٹوڈے میں ہمارا میسج بھی یہی تھا کہ جو اچھی خبر ہو اس کو پھیلانا چاہیے، جو نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں ان کو کوشش کیا کریں، اگنور کر دیا کریں، کیونکہ یہی ہمارے لیے بہتر ہے جو امن کا پیغام دے. اپنے میزبان آصف اقبال کو پروگرام کشمیر ٹوڈے سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.